والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بعد حمد و ثنا انتہائی عزت و احترام کے لائق برادر محترم جناب حضرت مولانا محمد اسلم صاحب اور دیگر عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین، میں اور آپ محترم جناب فرزند علی صاحب کی ہمشیرہ مرحومہ کی روح کو ایثار ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. دعا فرمائے اللہ کریم مرحومہ کو اپنے جوار قدس میں جگہ نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، پس ماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. مجھے بتایا گیا کہ مرحومہ الحمدللہ اللہ کے قرآن کی حافظہ تھی. ابھی مجھے بتایا گیا اور میں حیران ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ قرآن کی حافظہ، قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے. اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ پڑھیے، پہلا صفحہ شروع ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ شان والی کتاب. حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے لکھا، فرماتے ہیں یہ شان والی کتاب، اور یہ اتنی شان والی ہے کہ جس بندے کا تعلق بھی اس کتاب کے ساتھ ہو جائے اللہ اس کو بھی شان عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن بڑی عظمت والا، بڑی مرتبت والا، بڑی منزلت والا، یہ کس طرح عزتیں دیتا ہے کہ قرآن کا حافظ ہو، سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو، وہ دنیا میں چلتا ہے تو اللہ پھر بھی اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے. میں صرف 2 حدیث پاک اس ضمن میں عرض کر کے پھر میں نے جو آیت بینات تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا وہ عرض کروں گا. میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، آپ نے بھی علماء سے یقیناً سنی ہوگی کہ قرآن کا حافظ جب کسی قبرستان سے گزرتا ہے وہ کچھ نہ پڑھے، فقط قبرستان سے گزر جائے، اللہ 40 دنوں تک اس قبرستان کے مردوں سے عذاب دور فرما دیتا ہے. حافظ قرآن صرف گزر جائے، پڑھے کچھ نہیں. حدیث پاک کے لفظ ہے صرف قبرستان سے گزرے، دین کا طالب علم ہو یا قرآن کا حافظ ہو، قبرستان سے گزر جائے اللہ 40 دنوں کے لیے قبرستان سے عذاب دور فرما دیتا ہے. تو یہ حدیث پاک ذہن میں رکھ کے غور کریں. قرآن کا حافظ قبرستان سے گزرے، اللہ اس کے قدموں کی برکت سے مردوں کو فائدہ دیتا ہے. جب حافظ قرآن خود قبر میں جاتا ہے اللہ کتنی عزتیں دیتا ہو. حافظ قرآن قبرستان سے گزرے تو اللہ مردوں پہ مہربانی کرتا ہے. جب قرآن کا حافظ خود قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس کو کتنی عزتیں دیتا ہے. اور کتنی عزتیں دیتا ہے ضمن میں بھی ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں پھر اپنی گفتگو کی طرف آنا چاہوں گا. اللہ کریم ہماری اولادوں کو قرآن کا حافظ بنائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. خوشبخت ہوتی ہے وہ اولاد، خوشبخت ہوتے ہیں وہ والدین جنہیں اللہ قرآن حفظ کرنے کی سعادت عطا فرماتا ہے. بڑی عظمت والی کتاب ہے. بچہ PhD کر جائے، MA کر جائے، ٹرپل MA کر جائے، جتنی مرضی تعلیم حاصل کر جائے، قبرستان سے گزرے تو مردوں کو فائدہ نہیں ہوتا. قرآن کی آیت پڑھنے والا قبر سے گزر جائے اللہ مردوں سے عذاب دور فرما دیتا ہے. باقی ساری تعلیم حاصل کریں، شریعت نے جائز رکھی ہے جو جائز تعلیمات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو دین کا بھی سبق پڑھائیں تاکہ آپ زندہ رہیں تو پھر بھی برکتیں نصیب ہو جائیں، جب دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی آپ کے لیے بخشش کا انتظام ہو جائے. میں عرض کر رہا تھا قرآن کا حافظ زندہ ہے، قبرستان سے گزرتا ہے، اللہ مردوں کو اتنا فائدہ دیتا ہے. جب وہی حافظ قرآن مر کے قبر میں جاتا ہے تو اللہ کتنی عزتیں دیتا ہے. اس حدیث پاک کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے.
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، جب قرآن کا حافظ دنیا سے جاتا ہے زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ حافظ قرآن کی موت پر دنیا کے اندر بڑے بڑے عظیم انسان، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے قائد، سیاسی رہنما فوت ہوتے ہیں، نہ زمین ہوتی ہے نہ آسمان ہوتا ہے، مگر ذیشان کتاب، وہ عظمت والی کتاب اپنے سینے میں وہ محفوظ کرنے والا جب دنیا سے کوچ کرتا ہے، اس کے غم میں زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اور اللہ سے کتنی عزتیں دیتا ہے کہ جب حافظ قرآن کو غسل دے کے، کفن دے کے، جنازہ پڑھا کے جب قبر کے کنارے رکھا جاتا ہے، رسول کا فرمان ہے، کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے، میرے آقا کا فرمان کبھی غلط ہو سکتا؟ بولیے غلط ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب حافظ قرآن کو غسل دے کے، کفن دے کے، جنازہ پڑھا کے اس کی قبر کے سرانے رکھا جاتا ہے اور دفن کرنے کا وقت آتا ہے، اللہ قبر کی مٹی کو حکم دیتا ہے، قبر کی مٹی خبردار، اسے نہ کھانا، تجھے پتہ نہیں تیرے اندر آنے والے میرے قرآن کا حافظ آ رہا ہے۔ اور پتہ ہے قبر کی مٹی پھر جواب کیا دیتی ہے؟ قبر کی مٹی جواب دیتی ہے، الہ العالمین کیف آکلہ وکلامک فی جوفہ، الہ العالمین میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں حالانکہ اس کے سینے کے اندر تیرا قرآن محفوظ ہے۔ تو قرآن کا حافظ زندگی میں دنیا میں رہے تو پھر بھی فائدہ دیتا ہے، قبر میں چلا جائے تو اللہ اس کو عزتیں دیتا ہے، اور میدان محشر میں تو اس کی عزت ورا ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اقرا، کہ اے میرے مصطفیٰ کے غلام قرآن پڑھتا جا، درجے چڑھتا جا۔ قرآن حافظ قرآن کی وہاں بھی نرالی شان ہوگی، اس لیے یہ دنیا سے جانے والی عزیزہ اللہ کریم قرآن کی برکتیں سے عطا فرمائے، قرآن کا فیضان نصیب فرمائے۔ حاضرین و سامعین، میرا اور آپ کا اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے، میرا مزاج یہ ہے، عموماً طور پر ہمارے قرآن شریف کی محفل میں یا ایصال ثواب ہوتا ہے، یا پھر موت کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے، یا قبر کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے۔ ان محفل کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو زندہ رہ گئے ہیں انہیں دعوت فکر دی جائے، وہ آخرت کی بھی تیاری کریں، قبر کی بھی تیاری کریں، حشر کی بھی تیاری کریں۔ میرا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان محفل پر ایسا عنوان منتخب کیا جائے کہ جس سے انسان کو زندگی میں بھی فائدہ ہو، قبر میں بھی فائدہ ہو اور حشر میں بھی فائدہ ہو۔ ایصال ثواب اپنی جگہ پہ بجا ہے، ایصال ثواب کے لیے ہم زندگی میں بھی محتاج ہیں، قبر میں بھی محتاج ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں قبر کی بھی تیاری کرنی چاہیے، حشر کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ میں نے جو خطبے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں سادہ سے انداز میں اس کا مفہوم عرض کرنا چاہوں گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے خدا اور مصطفیٰ کی بات۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا بغیر کسی فلسفے کے آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن پر آواز آئی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض۔ اللہ مصطفیٰ کے غلاموں کو فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں، دوڑو، جلدی کرو، کوشش کرو، بھاگو، محنت کرو۔ یا اللہ کس کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنی اس بخشش کی طرف جو تمہیں تمہارا رب عطا فرماتا ہے۔ لوگ آتے جاتے رہیں گے، میں نے مختصر سے گفتگو کرنی ہے، اب زیادہ لمبی چوڑی نہیں، انشاءاللہ فکس 11:30 دعا ہوگی۔ میں کوشش کروں گا 5-7 منٹ پہلے اپنی گفتگو مکمل کروں تاکہ ختم شیدی پڑھا جائے، 11:30 بجے دعا ہو۔ ویسے بھی بیساکھ کا موسم ہے، آپ بھی یقیناً مصروف ہوں گے، زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین و سامعین، بس توجہ آپ کی طرف ہے، آپ اپنی توجہات میرے حوالے کر دیں، میں اللہ کا قرآن و مصطفیٰ کا فرمان آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذل شام، اللہ کا قرآن بولا، فرمایا دوڑو، کوشش کرو، محنت کرو، بخشش کی طرف، رب کی جنت کی طرف۔ اللہ جنت کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، تعارف کروا رہا ہے، فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔
سامعین ذیل احتشام، میں اور آپ، ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ ہماری جب زندگی گزر جائے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں، قبر سے اٹھیں، میدان محشر میں جائیں، اللہ ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر ایک بندے کی خواہش ہے، چاہے اس نے ساری زندگی کبھی بھولے سے بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہ کیا ہو، کبھی بھولے سے بھی خدا کا حکم نہ مانا ہو، کبھی بھول کر بھی مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل نہ کیا ہو، میرے سمیت ہر بندے کی خواہش ہے یا اللہ مرنے کے بعد مجھے جنت عطا فرما دے۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، مصطفیٰ کے غلام، میرے حکم پہ عمل کرنا تیرا کام ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے تجھے جنتی بنا دینا تیرے پروردگار کا کام۔ اللہ اور اس کے رسول پہ عمل کیجئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے دوڑو، جلدی کرو، کوشش کرو۔ یا اللہ کس کی طرف؟ اللہ فرماتا ہے بخشش اور جنت کی طرف۔ جنت کا تعارف کروایا، فرمایا تو السماوات والارض، وہ جنت کیا ہے؟ فرمایا اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ میں رک ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے جنت کا ہلکا سا تعارف کروایا ہے، مکمل تعارف نہیں کروایا۔ سورہ الرحمن پڑھیے، اللہ فرماتا ہے بطائنها من استبرق او کما قال، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو جنت کے اندر جنتیوں کو تکیے دیے جائیں گے، ان کے استر یعنی اندرس وہ ریشم کے ہوں گے۔ تو میں مثال دے کے بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں جب بیویاں تکیے بناتی ہیں، سرانے تیار کرتی ہیں، اندر جس میں روئی بھری جاتی ہے، وہ انتہائی گھٹیا درجے کا کپڑا ہوتا ہے، اس غلاف کے اندر روئی دے کر پھر ریشمی قسم کا کپڑا چڑھایا جاتا ہے۔ اللہ یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہے کہ دنیا میں تمہارا اصول یہ ہے کہ جس سرانے اور تکیے کے اندر تم روئی بھرتے ہو وہ کپڑا گھٹیا قسم کا ہوتا ہے۔ آؤ خدا اعلان کرتا ہے کہ جب تم میری جنت میں آؤ گے، جنت میں تکیوں کا اندر سے اتنی شان والا ہوگا، باقی نعمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ بڑی مہربانی جی، صرف میری گفتگو سنو، اگر گالی چنگی لگے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، تاکہ وقت زیادہ خرچ نہ ہو، تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں، بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے، جتنی سبحان اللہ پڑھیں گے اللہ مرنے والی کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ توجہ چاہتا ہوں، سامعین ذیل احتشام، رب نے جنت کا تعارف کروایا، فرمایا 7 زمین و 7 آسمانوں کے برابر ہے، تو گویا رب بتانا چاہتا ہے جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا نبی کے غلاموں جانتے ہو جنت کن کے لیے تیار کی ہے؟ یا اللہ جنت کن کے لیے تیار کی ہے؟ فرمایا جو متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا ہر بندے کی خواہش اللہ مجھے جنتی بنا دے۔ اللہ قرآن میں 4 چیزیں بیان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کے غلام میں نے جنت سستی کر دی ہے، جنت کی سیل لگا دی ہے۔ اگر 4 چیزیں اپنی ذات میں پیدا کر لے گا تو دنیا میں زندہ بھی رہے گا، تجھے دنیا میں جنتی ہونے کی سند عطا کر دوں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ ابتدا میں نے عرض کی، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کوشش کرو، اپنی اس کرامتوں کا عالم یہ ہے کہ بندہ تھوڑا عمل کرتا ہے، اس کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے، بندے کی تھوڑی نیکی قبول فرما کے بخشش کا انتظام فرما دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، سامعین ذیل احتشام، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ کوشش کرو، اپنی اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہے؟ صرف ٹچ دیتا جا رہا ہوں۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ شرح مشکات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بندہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ صرف میں ابتدا میں ٹچ دیتا جا رہا ہوں، اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، پریشان ہوگا کہ آپ تو میں جہنم کا ایندھن بن گیا۔ لیکن ملا علی قاری علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزرے گی، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں والے پلڑے میں ایک مٹھ مٹی کی گر جائے گی، صدا آئے گی، مصطفیٰ کے غلام مبارک ہو، رب نے تجھے جہنم سے ہٹا کے جنتی بنا دیا ہے۔ عرض کرے گا مولا اس مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ یا اللہ گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، یا اللہ اس مٹی کی حقیقت کیا ہے کہ پہلے میں جہنم کا ایندھن بننے والا، پھر تو نے مٹی کو پھینکا، یا اللہ تو نے مجھے جنتی بنا دیا، اس کی حکمت کیا ہے؟ میں جو ٹیلرز کرنا چاہتا ہوں، اللہ مصطفیٰ کے غلاموں کو کہتا ہے کوشش کرو، لیکن اس کی اپنی رحمتوں کا عالم کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام ہو، خلوص کے ساتھ نیکی چھوٹی بھی کرے، وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے بندے کی بخشش کی ضمانت بنا دیتا ہے۔
مولا علی قاری علیہ رحمہ مشکاۃ شریف میں فرماتے ہیں کہ جب مرکات میں فرماتے ہیں کہ جب نامہ اعمال اس کا بھاری ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اس کہے گا مولا اس مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کی طرف سے جواب آئے گا، مصطفیٰ کے غلام حضور کا نوکر مر گیا تھا، ایک مسلمان فوت ہوا، جب اسے غسل کفن دینے کے بعد، جنازہ پڑھانے کے بعد اسے قبر میں رکھا جانے لگا، لوگ اس کی قبر کی مٹی برابر کر رہے تھے، تو نے میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق زمین سے مٹھ مٹی کی اٹھائی، اس کی قبر پہ ڈال دی، ہمیں تیری ادا پسند آئی، ہم نے تیری نجات کا سامان بنا دیا۔ ہمیں کوشش کرو، دوڑو اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، جنت کی طرف۔ اب میں 4 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، سامعین انتشار جتنا میرے پاس وقت ہے میں زیادہ طوالت تو نہیں جانا چاہوں گا۔ فرمایا وَإِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ، جس جنت کی چوڑائی 7 زمینوں 7 آسمانوں کے برابر، فرمایا وہ میں نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے، متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ الہ العالمین ہمیں بتائیے کہ وہ متقین اور پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا ان کی 4 صفتیں ہیں۔ کتنی صفتیں ہیں؟ بولو سارے، کتنی صفات ہیں؟ میں حضور کے دار کا نوکر ہوں، یہ چٹھی لے کے آپ کی طرف آیا ہوں، سارے بول دیجئے کتنی نشانیاں ہیں؟ 4۔ یا اللہ جتنے لوگ بولے ہیں سب کو جنتی بنا دے، یا اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما دے۔ سامعین دل احتشام، اللہ کے قرآن نے کہا وہ 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقین اور جنتیوں کی پہلی نشانی یہ ہے وہ ہر حال میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کے نام پہ، بولیے ہر حال میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ سامعین دل احتشام، مصطفیٰ کے غلاموں کی، جنتیوں کی، متقی لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے ہر حال میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں علماء کی تحقیق پہ، علماء نے سرا اور درا، عمومی طور پہ عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، سرا اور درا۔ سرا کا مطلب ہوتا ہے خوشحالی، درا کا مطلب ہوتا ہے سختی، جس میں غریبی بھی ہو، مفلسی بھی ہو، کنگال بھی ہو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے، مفسرین کے اکرام کے اقوال کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جنتی اور متقی لوگوں کی پہلی نشانی یہ ہے ان کے پاس مال کی کثرت ہو پھر بھی اس کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہ ہو وہ قرضہ لے لے کر بھی خدا کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ سرا کا معنی وہ اپنوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، پرایوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، دوستوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، دشمنوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، محلے داروں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، خوشی کا موقع ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، غم کا موقع ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، زندہ رہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، مر جائے خرچہ کرنے کی وصیت کر جاتے ہیں۔ مومنین کی نشانی ہے، سامعین ذل احتشام، مومن کی پہلی نشانی، جنتی بندے کی پہلی نشانی، پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہو پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، کچھ نہ ہو پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے۔ میں چونکہ وقت محدود ہے سامعین ذل احتشام، اس لیے میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بظاہر سب سے بڑا دولت مند، مدینے کا رئیس ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ میرے مصطفیٰ نے اعلان چندہ کیا، فرمایا اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ چندہ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 10,000 مجاہدوں کے لیے میں کھانے کا سامان بھی دیتا ہوں، 10,000 مجاہدوں کے لیے سواری کا انتظام بھی کر دیتا ہوں۔ 10,000 درہم بھی پیش کیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت غلام حضرت سیدنا عثمان غنی جو دوہرا داماد ہے میرے مصطفیٰ کا، حضرت علی المرتضیٰ کبیر، حضرت عثمان غنی ساری چیزیں پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے اپنی دائیں ہتھیلی میں ڈالے درہم، میرے آقا کبھی دائیں ہاتھ میں ڈالتے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ میں ڈالتے ہیں۔ میرے آقا الٹ پلٹ کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں عثمان کی خدمت سے راضی ہو چکا ہوں، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، حضرت عثمان غنی مدینے کا رئیس اعظم ہے، بظاہر سب سے بڑی دولت اس کے پاس، لیکن خدا کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آئی، بچا کے نہیں رکھا، مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیا۔ اب آئیے حضور کے اس غلام کی بات عرض کرتا ہوں، نبی کا صحابی ہے،
لیکن جب میرے مصطفیٰ نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا، ان کا نام ہے ابو عقیل انصاری صحابی، گھر میں کچھ نہیں، مصطفیٰ کی مجلس سے اٹھے، بیوی سے سوال کیا، میرے مصطفیٰ نے نام خدا پہ چندہ مانگا ہے، بتا گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ بیوی نے کہا گھر میں کوئی چیز نہیں۔ وہ مایوس سے نکلے، یہودی کے باغ میں جاتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ ٹچ دیتا جا رہا ہوں، قرآن کی آیت کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی کے باغ میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، یہودی باہر نکلا، کہا تیرا باغ سوکھا پڑا ہے، اگر مجھے اجازت دے میں ڈول کے ساتھ کنویں سے پانی نکال کے تیرے باغ کو سیراب کر دوں، مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا 2 سا کھجوریں دوں گا۔ یوں پنجابی میں سمجھ لو، ایک ٹوپا ہوتا ہے جو اس کے ٹوپے کے برابر، اس نے کہا 2 ٹوپا کھجوریں دوں گا۔ صحابی رسول نے کہا ٹھیک ہے مجھے سودا منظور ہے۔ رات سے لے کے صبح تک ساری رات میرے نبی کا غلام کنویں سے پھر پانی نکالتا رہا، یہودی کے باغ کو سیراب کرتا رہا۔ جس بات کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، پہلے حضرت عثمان غنی ہے، گھر میں سب کچھ ہے، حضور نے اعلان کیا اللہ کے نام پہ خرچ کرو، 10,000 مجاہدوں کے لیے سامان خرد و نوش پیش کیا۔ نبی کا یہ بھی غلام ہے، نام ہے ابو عقیل انصاری، مدینے کا رہائشی ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں، بیوی سے پوچھا انہوں نے کوئی نہیں، ساری رات محنت کرتا رہا۔ صبح سحری کا وقت ہوا، نماز فجر کا وقت ہوا، جب حضور کی بارگاہ میں نمازی حاضر ہوئے، اس نے 2 ٹوپے کھجوریں اٹھائی، ایک ہاتھ میں رکھی، دوسری اٹھا کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں حاضر ہوا۔ نماز فجر کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ساری رات مزدوری کرتا رہا، مجھے 2 ٹوپے کھجوریں ملی، ایک بچوں کے لیے رکھ آیا ہوں، ایک دین اسلام پہ قربان کرنے کے لیے لایا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے بلال کو بلایا، فرمایا بلال یہ کھجوروں کا ٹوپا اٹھا لے، مسجد نبوی کے سین میں جہاں کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں اس پورے ڈھیر پہ ایک ایک کر کے ساری کھجور کو بکھیر دیا جائے۔ بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ باقی غلام لاتے ہیں، آپ اکٹھا کرتے ہیں، پر اس غلام کی باری آئی، آپ نے کہا پورے ڈھیر پہ بکھیر دیا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے نبی نے مصطفیٰ نے کہا کہ جس خلوص کے ساتھ میرے اس غلام نے ساری رات محنت کر کے خدا کے نام پہ یہ اکٹھی کی ہے، میں محمد چاہتا ہوں پورے ڈھیر پہ بکھیر دیا جائے تاکہ اس کے خلوص کے بدلے میرا خدا سارے صحابہ کی خدمت قبول فرمائے۔ متقی اور جنتیوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہو تو پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، کچھ نہ ہو تو پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایک نئی حدیث پاک آپ کی خدمت میں جو آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو، حضرت علبہ بن زید رسول اللہ کے غلام ہیں کہ ان صحابہ کا جذبہ کیا ہے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم بچے کی شادی آئے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بچے کا عقیقہ ہو لاکھوں خرچ کرتے ہیں، پر نام خدا اور نام مصطفیٰ پہ خرچ کرنے کی باری آئے ہم 1000 بار سوچتے ہیں اور سب سے چھوٹا نوٹ مسجد کے چندے میں دیتے ہیں۔ آؤ صحابی حضرت علبہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ نے اعلان جہاد کیا، صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ غریب ہوں، نہ سامان ہے نہ سواری ہے، آپ مجھے سواری کا بندوبست کر دیں، میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانے کے لیے تیار۔ میرے مصطفیٰ نے کہا نہ سواری کا انتظام نہ زادے راہ کا انتظام، تو یہی رک جا، باقی صحابہ کو چلنے کا حکم دیا۔ ساری رات وہ صحابی تڑپتا رہا، صبح فجر کی نماز ہوئی، تہجد کے وقت صحابی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ نہ تو نے مجھے زادے راہ دیا نہ مجھے سواری دی، میں تیرے نام پہ جا کے جہاد کرتا، خدا کی عزت کی قسم حضرت علبہ بن زید بولے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا مگر اتنا تو کر سکتا ہوں، یا اللہ دنیا میں جس نے میری بے عزتی کی ہو، میری عزت پہ ناکا ڈالا ہو، یا اللہ میں اپنی عزت کو میری بارگاہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صبح فجر کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑی، میرے آقا نے پوچھا کون میرا غلام ہے جس نے آج رات اپنی عزت صدقہ کی ہے؟ کوئی نہ اٹھا۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ کہا، حضرت علبہ بن زید اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ نہ سواری تھی نہ زادے راہ تھا، جا نہیں سکتا تھا، میں نے تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے اس قابل ہی نہیں بنایا، نہ مصطفیٰ کو سواری دی، میں تیرے راہ میں جہاد کے لیے نکلتا، الہ العالمین میرے پاس اور تو کچھ نہیں، تیری راہ میں اپنی عزت ہی صدقہ کر دیتا۔ پتا میرے رسول نے کیا کہا؟ میرے حضور نے تسلی دیتے ہوئے کہا میں کہا علبہ تجھے مبارک ہو، تو نے رب کی بارگاہ میں جو صدقہ دیا تھا میرے رب نے قبول فرما دیا۔ صحابہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، ہمیں صحابہ کی شان یہ ہے ان کے پاس کچھ ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں، کچھ نہ ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔
بل کاظمین الغیظ. مومن اور جنتی لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے میں نے آپ نے مرنا ہے. میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو اپنی زندگی میں اپنی آخرت بہتر بنا کے جائیں, اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو خوبصورت بنا کے جائیں, آخرت کو سنوار کے جائیں. آج ہماری عزیزہ دنیا سے چلی گئی, ہم صرف اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اسے نصیحت نہیں کر سکتے. میں اور آپ, میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت کا وقت موجود ہے. ہم جانے والے کی موت سے نصیحت حاصل کریں. ایک وقت آئے گا جب ہم سب باری باری اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں. اس لیے یہ نصیحت کے الفاظ قبول کیجئے. اللہ نے فرمایا جنت کی طرف دوڑو. یا اللہ جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا 4 چیزیں ہیں, تمہیں ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. دوسری چیز کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ. فرمایا متقی لوگوں کی دوسری نشانی یہ ہے وہ اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں. ایک بار اپنی مسجد میں کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے مولوی کے اعزاز میں فرق نہیں ہوتا, سبحان اللہ کہنے سے ذوق پیدا ہوتا ہے. اور پھر جتنی بار آپ سبحان اللہ کہیں گے اتنی بار اللہ آپ کو نے کیا تھا فرمائے گا سبحان اللہ کا ثواب مرنے والے کی روح کو احسان کرے. میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ نعرہ میرا ذوق نہیں, سبحان اللہ کہیں گے تو میری طبیعت بھی خوش ہو جائے گی, خدا کی ذات بھی خوش ہو جائے گی. مرنے والے کے لیے بھی ہم یہ سارے ثواب کا اہتمام کریں گے. سامنے ذلت شامل درس کر رہا ہوں. والکاظمین الغیظ. ارشاد فرمایا متقی مومن بندہ دوسرا وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے کو پی جانے والا ہے. میں گروہ کے بات عرض کرنا چاہتا ہوں, میرا اور آپ کا علاقہ ہے کہ ملک وال بادشاہ پور میں فرق کوئی نہیں. میں ایک چھوٹی سی بات ضمن عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں, جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ جیلوں کی زندگی کا جو جتنے لوگ جیل میں ہیں آپ ان سے کبھی ملاقات کریں. جب 2 سال باہم کا وقت گزرتا ہے انہیں جوان بیوی کی یاد آتی ہے, اپنے معصوم بچوں کی تصویریں سامنے نظر آتی ہیں, بوڑھے ماں باپ نظر آتے ہیں, لاچار بہن بھائی نظر آتے ہیں. ہمیں شدت سے احساس ہوتا ہے کاش میں نے اس لمحے غصہ نہ کیا ہوتا, جذبات میں نہ آیا ہوتا, میں نے اپنے عقل و ہوش کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہوتا, آج میرے مقدر میں جیل کی کوٹڑی نہ ہوتی, جنت جیسا گھر نصیب ہو گیا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زمینداری طبقے میں غصہ زیادہ, جذبات زیادہ ہوتے ہیں. پانی کا مسئلہ بن جائے, رستے کا مسئلہ بن جائے, ہم اختلافات کو ہوا دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ کے غلام آج اس بھری مجلس میں مصطفیٰ کا فرمان پیش کر رہا ہوں. اس فرمان پہ عمل کرنا تیرا کام ہے, دونوں جہانوں میں عزت عطا کرنا تیرے پروردگار کا کام ہے. ایک لمحے کے لیے اپنے غصے پہ کنٹرول کرے گا, ایک لمحے کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں کرے گا. خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ نے کہا اگر کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ زیادتی کرے اور وہ بدلہ لینے پہ قادر ہو لیکن خدا کی رضا کے لیے وہ چپ ہو جائے, اپنے غصے پہ ضبط کرے, کل قیامت کا دن ہوگا, منادی صدا کرے گا, ارے معاشر والوں سنو, جس بندے کا حق رب کی بارگاہ میں بنتا ہے وہ کھڑا ہوتا جائے, میرا خدا اس کو اس کا حق عطا فرماتا جائے گا. اور میرے لجپال نبی نے کہا وہ بندے وہی کھڑے ہوں گے جو دنیا میں غصے کی وجہ سے انتقام لینے پہ قادر تھے لیکن خدا اور مصطفیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے انتقام نہیں لیا, لوگوں سے درگزر کیا. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ بلاتا جائے گا, شان کے مطابق اجر عطا فرماتا جائے گا. تیسری بات والعافین عن الناس. متقی اور جنتی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں معافی کا عنصر بہت کم ہے. میں نے ابتدا میں اس کے احسان ثواب اور موت, قبر, یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں. میرا مزاج ہے کہ میں وہ باتیں عرض کروں جو ہماری باقی زندگی میں ہمیں فائدہ دینے والی ہے. قرآن کی بولی ہے, مولوی کی بولی نہیں, نہ مولوی اسلم کی بولی, نہ صفدر گیلانی کی بولی, نہ مولانا حمزہ علی قادری کی بولی, یہ کسی مسئلے کی بولی نہیں ہے, اللہ کے قرآن کی بولی ہے. اور جو قرآن تیری میری ہدایت کے لیے رب نے مصطفیٰ پہ نازل کیا, اللہ قرآن میں کہتا ہے والعافین عن الناس. جنتی بندے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. میں ضمن حضور کی ایک سیرت کے پہلو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے رسول نے ارشاد فرمایا غلطیوں اور لوگوں کی غلطیوں کو سے درگزر کیا کرو, اللہ تمہاری عزتوں میں اضافہ فرمائے گا. حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا جو کسی کی غلطی سے درگزر کرتا ہے اللہ اس کی غلطیوں سے صرف نظر بھی فرماتا ہے, اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے. ابھی حضور نے اعلان نبوت فرمایا, مکہ شریف کا ماحول ہے. ایک دن میرے کریم آقا اپنے آستان پاک سے نکلے, حرم شریف میں تشریف لائے. حضور کا جی چاہا کہ آج میں خانہ کعبہ شریف جو اصل کعبہ کالے گلاب والا کوٹا
حضور کی طبیعت نے چاہا کہ آج میں اندر جا کے نفل پڑھوں، اللہ کی عبادت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ جس کی ڈیوٹی ہے کہ کعبے کی چابی اس کے پاس ہوتی ہے، آپ نے اسے بلایا، آپ نے ساتھ فرمایا کعبے کا دروازہ کھول، میں اندر جا کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے بگڑ کے کہا اے محمد تجھے چابی نہیں ملتی، باقی جو بھی آئے گا وہ مانگتا جائے گا، میں چابی دیتا جاؤں گا، پر آپ کو چابی نہیں ملے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار ہی نہیں کیا، حضور چپ کر گئے۔ میرے کریم آقا مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہنے لگے عثمان کوئی بات نہیں، پر میری بات بھی یاد رکھ لے، ایک وقت آئے گا چابی میں محمد کے ہاتھوں میں ہوگی۔ نہیں سبحان اللہ۔ ابھی میں حدیث پاک پوری عرض کرنا چاہتا ہوں، اب تو جزا میں نے کی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عثمان ایک وقت آئے گا چابی میں محمد عربی کے ہاتھوں میں ہوگی، جسے چاہوں گا اس کو چابی عطا کر دوں گا۔ عثمان بن طلحہ حیران ہوئے، مسکرانے لگے، کہنے لگے اے محمد مکے میں تجھے کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، لوگ تیری بات مانتے نہیں، جس گلی سے گزرتا ہے لوگ زیادتیاں کرتے، تو کہتے چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اب عثمان بن طلحہ کہنے لگے پھر تو سارے قریش ذلیل ہو جائیں گے، تب چابی آپ کے ہاتھ میں آئے گی۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، فرمایا قریش ذلیل نہیں ہوں گے، بلکہ اس دن اللہ قریش کی عزتوں میں اور اضافہ فرمائے گا، قریش کا پوری دنیا میں اللہ زیادہ عزت عطا کرے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات آئی گئی ہوگی، حضور نے ہجرت فرما کے مدینے تشریف لائے، مدینے 10 ہجری میں حضور نے حج کیا۔ اس بات کا 14-15 سال گزر گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف آئے حج کرنے کے لیے، میرے آقا نے مکہ فتح کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا نے فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، مکے کے سارے آقا خان چودھری جتنے رئیس تھے، جتنے کفار تھے، میرے حضور کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، وہ مکے کے ہمیں تکلیفیں دینے والوں جاؤ، محمد نے سب کو معاف کیا، آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں۔ عثمان بن طلحہ کو حضور نے فرمایا نا عثمان بن طلحہ، فرمایا عثمان بن طلحہ کہا ہے، عثمان بن طلحہ حاضر ہوئے، ہاتھ میں چابی ہے، جسم پہ راشا ہے، کانپتے ہوئے آئے، انہیں وہ وقت یاد تھا مصطفیٰ نے چابی مانگی تھی، میں نے دینے سے انکار کیا تھا، آج تو بدلے کا دن ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ مصطفیٰ کیا کریں گے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تھر تھر کانپ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان چابی میرے حوالے کر دو۔ اب عثمان بن طلحہ نے چابی حضور کی بارگاہ میں پیش کی، چابی پیش کرنے کے بعد اب لرزہ ترسا ہے، حضور میرے قتل کا حکم دینے والے ہیں، میرے مصطفیٰ نے کعبے کو پاک کیا بتوں سے، حضرت عباس نبی کے چچا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چابی مجھے دے دے، میں اللہ کے گھر کی خدمت کروں گا۔ میرے مصطفیٰ نے چابی فضا میں لہراتے ہوئے کہا عثمان تجھے یاد ہوگا میں نے اتنے سال پہلے کہا تھا ایک وقت آئے گا چابی میں محمد کے ہاتھ میں ہوگی، جسے چاہوں گا چابی اسے عطا کر دوں گا۔ عثمان کا سر جھکا ہے اور سوچ رہا ہے وہ پتہ نہیں مصطفیٰ کیا کریں گے، مصطفیٰ کے رحمت کے لابے دے، مصطفیٰ نے کہیں بلایا، فرمایا عثمان آج وفا کا دن ہے، میں نے چابی مانگی تھی، تو نے دینے پہ اعتراض کیا تھا، پر سن محمد چابی تجھے دیتا ہے اور تجھے ضمانت بھی دیتا ہے کہ صبح قیامت تک چابی تیرے نسلوں کے پاس رہے۔ العافین عن الناس، میرے مصطفیٰ نے اپنی سیرت اور کردار سے بتایا کہ کامیاب وہی بندے ہیں، جنتی وہی بندے ہیں، پرہیزگار وہی بندے ہیں جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیتے ہیں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سامنے ذل احتشام وقت ہوا چاہتا ہے، آخری بات آپ کی سماعتوں کی نظر، اور میں نے جو وقت عرض کیا تھا اپنے وقت پہ انشاءاللہ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، قرآن پڑھ سن کے جسے اچھا لگے کہہ سکتا ہے سبحان اللہ۔ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو، یہ جملہ آپ بولیں گے، اللہ احسان کرنے والوں کو، آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ عمومی طور پہ دیسی مزاج میں ہم یہ سمجھتے ہیں احسان دین کو کہتے ہیں، اس بندے پہ بڑی نیکی کی تھی، بڑا دین چڑھے، بڑا احسان کیتا، حالانکہ صرف احسان کا معنی یہ نہیں۔ میں صرف ایک ہی معنی آج کی اس نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں، زیادہ نہیں کیونکہ وقت بھی اجازت نہیں دیتا، صرف احسان کا ایک معنی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حاضرین سامعین، احسان کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا، احسان کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کرنا، احسان کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرنا،
عمومی طور پہ ہمارے یہاں یہ باجی کا رواج ہے، جو ہمارے ساتھ جیسا سلوک کرے ہم اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ اچھائی کرے تو ہم اچھائی کرتے ہیں، وہ برائی کرے تو پھر برائی کرتے ہیں. اور بلکہ آج تو معاشرہ یہ ہے کہ کوئی اچھائی بھی کرے تو بدلے میں لوگ برائی کرتے ہیں. معاشرے میں اس قسم کے بھی افراد ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو بھلائی کے بدلے بھلائی کرتے ہیں. سامعین ذل شام، میں نے جو قرآن کا لفظ عرض کیا، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس احسان کا مطلب یہ ہے اگر مومن کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو بدلے میں بھلائی کرنی چاہیے. اگر کوئی برائی کرے تو مومن کی یہ شان ہے کہ وہ برے کے ساتھ بھی بھلائی کرے. یہ اگر بھلائی کے بدلے بھلائی کریں گے یہ تو بازی ہو جائے گی نا کہ اس نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں. اگر برائی کرتے ہیں اصل کمال تو یہ ہے آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو آپ پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں. وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک بچھو دریا کے اندر ڈوب رہا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ میں سے لیا، اسے باہر نکالا، اس نے ہاتھ پہ ڈنگ مارا، پھر دوسری مرتبہ بھی گرا، پھر آپ نے ہاتھ میں اٹھا کے اسے باہر گرایا، اس نے پھر ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا، تیسری مرتبہ پھر گر گیا، آپ نے پھر اسے ہاتھ سے اٹھایا، اس نے تیسری مرتبہ پھر ڈنگ مارا. استاد مریدہ کہنے لگا حضور والا چھوڑ دے، مرتا تو مر جائے، کون سا حرج ہوتا ہے، آپ اسے پانی سے نکال ڈوبنے سے بچاتے ہیں، یہ پھر بھی آپ کو ڈنگ مارتا ہے. چشتیوں کا بادشاہ بابا نظام الدین اولیاء، آپ نے کمال کا جملہ بولا. آپ نے فرمایا وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتا، ہم اپنی فطرت سے باز نہیں آتا. اس کا اپنا عمل ہے، ہمارا اپنا عمل ہے. وہ برائی کرنے سے باز نہیں آتا، ہم بھلائی کرنے سے باز نہیں آتا. میں جو آخری بات عرض کر رہا ہوں سامعین ذل احتشام، چونکہ میرے پاس ابھی 4 منٹ باقی ہیں، میں انشاءاللہ 4 منٹوں کے اندر اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں. سامعین ذل احتشام، میرا مزاج یہ ہے جب تک آل محمد کا ذکر نہ کیا جائے مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی. آل محمد کا ذکر، آل محمد کی محبت ہر مومن کے لیے ضروری ہے. جس مومن کے دل میں آل محمد کی محبت نہیں، اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ اس کی ساری زندگی کی ریاستیں قبول کرتا ہے. اور ہمارے لیے دو ہی تو روشنی کے مینار ہے حضور کی ذات کے بعد، یا صحابہ کی ذات ہے یا آل محمد کی ذات ہے. صحابہ کا کردار میں نے اس کے آل محمد کا کردار، اس میں میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. اللہ کریم ہمیں صحابہ کے بھی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آل نبی کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، میری ساری گفتگو کا لب لباس اور جتنا میں نے عرض کیا قرآن کی ساری آیت کا مفہوم اب اسی روایت کے اندر عرض کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں. اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین و سامعین، مدینہ کے باغ سلیمان فارسی کے بیک سائڈ پہ ایک بیت الحسن ہے. وہ گھر سیدوں کا گھر. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار جب واقعہ کرب و بلا سے واپس مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس جگہ پہ قیام فرمایا. وہ جگہ اب بھی موجود ہے.